دوا کھانا ہے انہوں فائدہ نہیں پیا نظر آتا، تو انہوں چاہیے یہ دیکھنا کہ جیکر دعا دے تجویز ہونے شک کے تے پھر کسی اور ڈاکٹر نو دکھائے، تے جیکر استعمال وچ فرق ہے تے پھر وہ استعمال نو سمجھے تے صحیح اس طرح کرے۔ ایک وے عبادت، ایک وے محبت۔ عبادت یہ وے کہ مثلا ماں باپ نو روٹی دوئے ویلے دے چھڑی، منجی ڈا دیتی ایک پاسے پہ رہے، یہ وے عبادت سوال سمجھ کے کرتے رہے۔ ایک وے محبت، انہاں نال خوش اخلاقی نال بولنا، انہاں نال گفتگو اچھے طریقے نال کرنا، انہاں نو کٹنا، انہاں دی خواہش نو خود سمجھن دی کوشش کرنا کہ اس ویلے کی چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کمال تے وہ لوگ پہنچتے ہیں جڑے اپنے بزرگاں دیاں عادتاں تو واقف ہو جان۔ عادت کا کی ہے، مثلا پتہ لگتا ہے کہ اس ویلے چاہ پیندے ہوندے نے، انہوں چاہ پلائیے، اس ویلے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، اس ویلے انہوں کھانا دئیے۔ انہوں دے آکھن تو پہلوں کرنا یہ نام محبت ہے۔ کسی دے آکھن تو پہلا کرنا یہ نام محبت ہے، غور کرنا، تے کسی دے آکھن دے بعد کرنا یہ نام عبادت ہے۔ اللہ پاک نے جدوں فرما دیتا کہ نماز پڑھیا کر، روزہ رکھیا کر، حج کریا کر، زکات دیا کر، ہوں یہ کریں گے تو کی بن جائے گا؟ عبادت۔ تے جے عمرے تے جائیے تے یہ ہوں محبت آن لگی، جے سرگی اٹھ کے نفل پڑھنے شروع کر دیے تے جے فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جے دن رات دی یاد وچ مشغول ہو جائیے تے یہ محبت۔ ہوں تسی آپ سمجھ لو سی عبادت کرنے کہ محبت کرنے۔ ایک بندہ آخر لگا جی مینوں خدا نال محبت ہے، میں تینوں کیوں محبت ہے؟ محبت دیاں بھی کئی قسم نے۔ کسی نو محبت اس واسطے وے کہ خدا تعالیٰ روزی دینا ہے، دکان چلانا ہے، انہیں اولاد دیتی، انہیں مال دیتا، انہیں اچھے مرتبے دیتے، امتحان چ پاس کیتا، خدا نال مینوں محبت ہے۔ مگر نہیں، یہ نہیں کوئی تینوں محبت کوئی نہیں ہے، کس طرح؟ مگر تینوں محبت دی علامت میں دسنا وا، یہ خدا دی محبت دیاں نشانیاں نے، تیری محبت دی نشانی نہیں ہے کہ وہ روزی دیندہ ہے، تینوں عمر دیتی، تینوں عزت دیتی، تینوں اولاد دیتی، رہنے سہنے واسطے مکان دیتے، یہ وہی محبت دی نشانی ہے۔ تیری محبت دی نشانی جڑی وہ دس کھاؤ کی وہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ، راتاں اللہ دی یاد دے وچ گزار دینیاں، سحری اٹھ کے تہجد قائم کرنی اور اس دے ذکر و فکر چ رہنا، اور ہر کام جدوں کیتا جائے او دے وچ رضا الہی مقصود ہوئے۔ ہر کام مثلا باپ نو روٹی تے انج بھی بابے نو دینی ہے، کھا جو گئے تے جے اللہ دا حکم سمجھ کے دئیے کہ خدا تعالیٰ دا حکم ہے ماں باپ دی خدمت کرو تو ان ثواب بن گیا۔ جس طرح مثلا ایک بندہ ایسے مکان بناتا ہے تو وہ ایک ادھر باری رکھ لینا، کوئی انہوں پوچھتا ہے کہ تُساں ادھر باری کالی لائیے، وہ آندا جی ہوا واسطے کہ ہوا آوے گی۔ ہوں کوئی ثواب نہیں ہے تے جی ہو جاتا جی اس واسطے لائیے مسجد ساڈے نال بانگ دی آواز آتی رہے گی تے ہوا آپ ہی پئی آنی۔ اصل وچ وابستگی جیڑی ہے تیری الفت میں مر مٹنا، محبت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر
مر مٹنا محبت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ یہ جڑا ذوق گھٹ پیدا ہوتا ہے نا اصل دے وچ، جہے ویلے ایک عرصہ دراز فاسقاں کول تے خطاکاراں کول تے دنیا دے وچ ہی پھسے ہوئے دن کٹ چڑے نا بندہ، تو دا اندروں ذوق بھی گھٹ جاندا ہے، انہوں نہ کسی شیر دا سواد آتا ہے، نہ انہوں کسی عربی عبارت دا آتا ہے، نہ انہوں کچھ عبادت دا آتا ہے، تے محبت انہوں ہوندی نہیں کسی نال سوا مار دے۔ اس واسطے لطف اندوز ادو ہوتا ہے جدوں انہوں اس گل نال انس بھی ہوئے۔ مثلا خدا تعالی حالق نو محفوظ رکھے، یعقوب علیہ السلام و صلاۃ کے نال کوئی یوسف علیہ السلام دی گل کرے تے پاویں دن رات پیا کرے، آپ سنتے ہیں تے کوئی سنتے نہیں، کیوں کونا دی توجہ ادھر ہے، تے جی توجہ ادھر نہیں، جہاں منڈا اپنا نہیں گواچا اللہ رحم کرے، انہوں کسی دے گواچن کا کی پتہ ہے کی ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے عالم یتیمی دے وچ پیدا کیتا، اور اس تو بعد والدہ 6 سال دے سن تے فوت ہو گئے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ ایک والد جدا نہ ہوئے وہ کی ہوندا ہے، تے جدے ماں تے باپ دووے نہ ہون وہ دی کیفیت کی ہوندی، سب کچھ مشاہدہ کروا دیتا، میرا زبانی سنایا نہیں، مشاہدہ کرا دیتا۔ پھر انا آتینا کل کوثر عطا فرمایا، پھر بادشاہت دنیا دے وچ اوپرا مقام سی وہ عطا فرمائی، اور بزرگی اور دینی اعتبار نال سب تو مذہبی لحاظ نال وڈی شان رسالت دی سی وہ عطا فرمائی۔ پھر یہ گل پیچھے رہ گئی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت نو، دوزخ نو، حور و غلمان نو، آسماناں نو، فرشتیاں نو، خدا نو ویکھیا گی؟ معراج اس واسطے کرائی تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ویکھیا نہیں، سنی سنائی گل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی سنائی گل نہیں سانو دسی، آپ فرماتے نے رأیت ربی عز و جل فی آسان صورت ہی، میں اپنے رب نو آپ ہی ویکھیا، میں فرشتیاں نو ویکھیا، میں جنت نو دیکھیا، میں دوزخ نو دیکھیا، میں آسمانہ دی سیر کیتی، یہ سارا کچھ اس گلے بخایا کہ مشاہدہ بھی ہو جائے تو ویکھ بھی جائے۔ تو دوستو جنہ چر نماز دے وچ مہراج نہیں ہوندی، طبیعت نہیں بدلدی، انسانیت نہیں آندی، یہ ہوئی سمجھو کہ اسی عبادت کر رہے ہیں، محبت نہیں یہ کرتے پے۔ محبت جڑی ہے وہ بدل دیندی ہے۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا کسی نے لکھا ہے، ہر کوئی راہ محبت، ہر کوئی راہ طلب میں ٹھوکریں کھاتا رہا، بے شک نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتے، عمرے کیتے، ہر کوئی راہ طلب میں ٹھوکریں کھاتا رہا، آپ جس کو مل گئے وہ آپ سے جاتا رہا۔ آپ پہلوں وہ آپ ہی تے پھر آپ اپنا آپ جس کو مل گئے وہ آپ سے جاتا رہا۔ مشائخ دا اکثر طریقہ یہ سی کہ فرض نماز نو نماز نال پڑھ لیندے سن، اور بعد وچ کھلوندے سن جس وقت انہاں نو پھر یہ پتہ ہی نہیں سی رہندا کہ کنا کچھ چر قیام کیتا ہے تے کنا کچھ چر رکوع کیتا ہے، کئی تے ایسے سن دوسرا وقت آ جان دا ڈر ہوندا سی، جوں کھلوتے جوں کھلوتے جوں کھلوتے۔ یہ صورت بن جاتی۔ تو دوستو جنہ چر اللہ تبارک و تعالی دے نال محبت تے عشق نہیں پیدا ہوندا، اونا چر نہ کوئی دعا قبول ہوندی ہے، نہ کوئی مقصد حاصل ہوندا ہے۔ باقی دنیا دا مال مل جانا، کوئی شے مل جانی، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یاد رکھ لینا۔
یا کوئی گل کریے تو پوری ہو جائے، کوئی نشانی نہیں ہے۔ نشانی کی ہے؟ نشانی اگر یہ ہوندی تے فرعون جڑا سی وہ حق تے ہوندا، یزید حق تے ہوندا، حامان حق تے ہوندا، شداد تے نمرود حق تے ہوندے۔ قرآن شریف انہاں دی برائی نہ بیان کردا، قارون دا قصہ غرق ہون دا نہ بیان فرماندے۔ کیوں ایوں دسیا؟ اس واسطے کہ پتہ لگ جائے کہ یہ نشانیاں نہیں جہاں نے پائیاں جاندیاں نے، یہ نشانی نہیں۔ نشانی کی ہے؟ اس نشانی واسطے اسی دن رات کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ دے حضور چرچ کرنے ہاں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جدوں کسی کول کوئی جاندا ہے بادشاہ کول یا کسی بڑے آدمی کول تے پہلوں وہ تعریف کردا ہے۔ تساں ویکھیا ہوئے گا فقیراں نوں، مراتیاں نوں، منگن والے جڑے کنگاں والے پہلوں جا کے صاحب تو بڑا چنگا، تیرا باپ بڑا چنگا سی، تسی پرانے سخی ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا آداب سکھائے کہ تو پہلوں اس طرح آن کے کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، پوچھنے والی گل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آندے اللہ تعالیٰ نے پہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نو کر رہے ہیں اسی، لیکن آندے کلام الہی یہ دستے وہ نے جس طرح منڈے نو پٹی تے پہلوں لکھ کے دئی رہا بھی خط لکھنا ہوئے تے ہوں لکھی رہا ہے، محترم و مکرم جناب فلانا، پھر السلام علیکم، پھر اس کے بعد ہے ذکر کری رہا ہے، وہ دی شان دے مطابق گل کری دیے۔ وہ دی شان نو کون آپ ہی کیوں دسنا پیا؟ لوگ آپ ہی پہ کرتے یا مولا رحم کری، جس طرح عام گلاں میں کسی آپ نے فضل کری، کرم کری، تو کریم ہے پہ آخدا اپنے اپنی زبان سے جڑا مرضی بولدا۔ آپ کیوں فرمایا کہ ہوں آخیا کرو؟ اس واسطے فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس راز نو اسی پہاڑاں تے چھڑتے تے انہاں نوں اہلیت دیندے آسماناں تے زمیناں نوں تے او اس دی برداشت نہ کر سکدے، مکمل نہ ہو سکدے۔ پھر فرمایا کہ اگر سمندر سیاہی بن جان، درخت کلمہ بن جان تے میری تعریف لکھنی شروع کر دیں تے میری تعریف پوری نہ ہو سکے، لکھ نہ سکے۔ جدوں یہ حالت ہوئے کہ اس دی شان بیان ہی کوئی نہ کر سکتا ہوئے، نال کسی دی شان بیان کرن لئی ضروری ہے کہ وہ پورا علم بھی ہوئے ہے کون۔ مثلا دیکھو نا تسی ہن کسی ڈپٹی کمشنر نوں منشی جی لکھ چھڑو تے بتائے وہ شان منشیاں تو بہت اگے گئے۔ اسی طرح کسی ڈاکٹر نوں چودھری صاحب لکھ چھڑو، نہیں وہ چودھری وکری صفت ہے، ڈاکٹر والا صفت ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان دے الفاظ خود تجویز فرمائے کہ تو اس گل تو عاجز ہے، اس واسطے آ تینوں میں تختی لکھ دینا ہوں آکیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ میری تعریف نو تو سمجھ نہیں سکتا، وہم و گمان سے اونچا پایا مقام تیرا۔ حیران ہے اہل حکمت اور فلسفی پریشان، آتا نہیں سمجھ میں حسن نظام تیرا۔ اتنے کوئی کی تعریف کرتا، اس واسطے سانو خود لکھ کے دیتا کہ ایوں آخنا کرنا ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے دیکھو ہوں لگے گل سمجھنے والی ہے، یہ اتوں تک گل کر لئیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو صورتاں نے۔ ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، اتنے ایک لفظ ایسا آ گیا کہ میں تیری عبادت کرنا۔
کا نستعین مدد تیری چاہنا دے تاں کر یہ بھی میں نہیں کر سکتا یا کا نستعین مدد تیرے کو نہیں چاہنا وا یہ ساری گل کر کے اینی جڑی سی اے تے رب تعالی ول سی کلام سارا اگوں ہن اپنے وال شروع ہون لگا تساں دیکھیا ہونا بروپیا یہ لے آوندا پہلوں بڑیاں لمیاں چوڑیاں گلاں کردا جڑے میرے سمجھدا نا بھی میرے پلے سے کچھ بھی نہیں تے گل تے میرے کول کوئی ہے نہیں ہے تے ساری ایویں گل جوڑی میری ہوئی ہے تے بہرحال میں اپنی گزارش پیش تے کر لئیے ہن مینوں اپنا تعارف بھی کرانا چاہیے میں ہے کون ہاں پچھوں پھر وہ آخد ہے اللہ پتا کرے جی خدا تمہیں جیوندیا رکھے راضی رکھے بہت کچھ دے یہ دسن لئی بھی میں ہے کچھ بھی نہیں اتنے پھر اعتراف کرنا پیا انسان نو کہ میں سیدھی راہ بھی تیرے کولوں تلاش کرنا وہ بھی میں آپ ہی نہیں متعین کر سکتا کہ سیدھی راہ کی ہے اہدنا الصراط المستقیم مینوں سیدھی راہ دکھا دوستو کدے اے تصور قائم ہو جائے جس وقت اہدنا الصراط المستقیم دا لفظ بولنے ہاں ذرا غور کرو دے اوتے جدوں یہ لفظ بولنے ہاں اس ویلے خیال بھی آوندا میں پیانا وا یا اللہ مینوں سیدھی راہ دکھا نہیں بالکل نہیں اینوں آندے نے ہندی لفظاں وچ ساڈے پنجابی وچ ایک گیان ہے ایک دھیان ہے گیان ہے لفظاں نال ادا کرنا دھیان ہوئے اوندا خیال بھی ہوئے نالے خیال بھی آوے کہ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں سیدھی راہ دکھا فرماندے نے تو تے اجے انجانے جہا بھی نہیں ہویا مولانا لکھتے ہیں تو اجے انجانے جہا بھی نہیں ہویا انجانا کسی گل دے کھڑے پی جائے تو پیو کو لے کے ہٹدا ہے آندا مینوں فلانا کھگو لے دے چکی لے دے گھوڑا لے دے مٹی دے بنے ہوئے تو لے کے ہٹدا ہے پاویں پیو پگ ویچ کے لے کے دے فرماندے نے انجانے دی اڑی نے باپ نو ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਸਬੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਤਰੇ ਬੇਮਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ انہوں کا کوئی وٹک نہیں کوئی مول نہیں کوئی گل نہیں حافظ شیرازی لکھتے ہیں شنیدہ ہم کے سگاں را کلادہ میں بندن چراب گردن حافظ نمے نہیں رسنے یا اللہ میں دیکھیا جدوں کوئی گائیں لے بکرا لے اونٹ لے گھوڑا لے وہ مول لے تے اس دے گل رسا اپنا پا لیندا دیکھا جی نا کوئی ڈنگر چونے جو لئیے مثلا تسی بکرا ایک مول لیندے ہو تے اودے وچ چھڑ دیو فٹافٹ رسی پان دی کر دیو یہ رسی دلیل ہے کہ میں لے لیا ہے تے کھلا پھردا دلیل ہے بھی ہزارہ ڈنگر ہے یاد رکھو رسی مالک کتوں تک پاندا ہے اپنے شاہ صاحب نے اور جڑے بزرگ پنڈاں چوں آندے ہو انہاں نوں بہت پتہ ہے تے شہراں وچ بھی ہوے گا قلعہ ٹھوک کے نا تے اپنی مئی تے گائیں نوں اوتھوں تک رسا لما رکھدے نے جتھوں تک انہاں دی زمین ہے دوجے دیاں بنیا تو اڑا جیڑی انہاں دی حد جنہاں جتھے انہاں دی مرضی ہے نا اتھے اتھے تک چگے اوتھوں تک رسی لمی رکھدے فرماندے نے یا اللہ میں سنیا جدوں کسی نوں کو لے لے تے اودے گل رسی پا کے تے اپنی مرضی والے تھان بند ہے دوستو میں اپنی گل کرنا اسی اجے انے جوگے ہوئے ہاں میں شہر بھی تمہیں دسنا چل کے تھوڑے جے تنگ جگہ دے ایک مہی نوں بدیا ہوا کئی سال گزر گئے
گلیاں میں بدی بیچاری ٹانگے لگتے ہیں کسرا لگتی ہیں کہیں تو ویکیا ہونا اتے ہی گوا اتے ہی پیشاب مدت گزر گئی نہیں انہوں پوچھا کدے باہر بھی ویکیا چرا گاہ باہر سیر گاہ باہر پیلیاں بڑے بڑے سوہنیاں ہوا چلدیاں کدے باہر ویکیا ہی سبحان اللہ وہ آخن لگی جڑا میرا مالک ہے نا میں اس کی رضا سے راضی ہو گئی ہوئی ہاں میرے لیے ہوئی سیر گاہ ہے تے ہوئی چراگاہ ہے تے ہوئی سبو کچھ ہے میں اس کی مرضی کے مطابق مینوں اور پتہ ہی نہیں کہ اور بھی تھان ہے یہ رسی گل پا یہ رسی ہے جی گل پی گئی انہوں اپنی ہاتھ وچ رکھ لیا تے مولا کریمہ معلوم ہوندا ہے اجے تو مینوں اپنا نہیں بنایا جڑا میں اپنی مرضی نال وارا پاوندا پھرنا جا پیو ہو گئے تو انہوں پوچھا کتنے گیا تھا کتنے چلیا کدوں آیا تھا تو جی اوارا ہو گئے تھے انہوں کہا کتنے پوچھنا کتوں آیا تھا جگہ ہو جتوں آیا ہے جتنے گیا تھا اسی طرح انہوں نے فرمایا حدود تلک حدود اللہ اے اللہ دیا حداں نے جہدے وچ وچ رہن دا حکم ہے انہاں حداں دے وچ وچ رہنا پھول نو تسی دیکھو شاعر نے لکھیا میں باغ دے وچ گیا جا کے پھول نو دیکھا بڑی آب و تاب بڑی چمک دمک سی سارے باغ دی زینت سی سیر کر کے میں گھر چلا آیا دن چڑھیا میں بازار وال گیا تے وہ پھول پھلاں دے وچ ٹوٹ کے اتوں آیا تے ٹوکرے چ پیا پھر وہ رنگ نہیں سی وہ آب و تاب نہیں سی پوچھا کی گل ہے کل تے تو سارے باغ دی زینت ہے تے رونق ہے ہر کوئی تینوں ویکھ کے خوش ہوندا سی آج تیرا رنگ زرد ہو گیا ہے گل کی ہے اس آخیا گل اصل وچ یہ تینوں نہیں پتا پیا لگتا کہ کل میں کتنے تھا تے اج کتنے ہاں کل میں شاخ دے نال تھا تے اج جدا ہاں جدوں جدا ہو جائیے اپنے اصل نالوں تے انہاں دا حال ہوئی ہوندا جڑا میرا ہویا ہے پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی پھول بننے کی خوشی سے کلی ہے کلی تو کی بنتا پھول کلی چٹکی اچھی خوش ہوئی کہ میں پھول بن گیا پھول بننے کی خوشی سے مسکرائی تھی کلی کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے یہ نہیں سی انہوں پتا کہ پھول بنیا یا بس اگوں پھر اگاں ہی ٹر جائیدا ہوندا ہے راتی زینت ساں بستراں دی راتی زینت ساں گلدستیاں دی تے محفلاں دی صبح پنکھڑیاں ہوا بکھیر کے لے گئی پامال ہو رہی نے تے تھلے اڑ رہی نے تے ضائع ہو اسی طرح انسان ہے یہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی دے نال لو جدوں لگ گئی اور کچھ نہیں تے اینا فائدہ ضرور ہو جاندہ ہے جس بندے نو یہ پتا ہوئے میرے پیچھے میرا کوئی مددگار ہے انہوں جیونا بھی تے مرنا دوئے سوکھے ہو جاندے ہیں انہوں پتا پیچھے ہے کوئی جیونا بھی تے مرنا بھی انہوں پتا ہے خیر صلی اللہ مارن والا بھی میرا اپنا ہی ہے بندہ ایک آیا والد صاحب کو آن کے آکھنا جی منوں اپنے اللہ کو ڈر بڑا ہوندا ہے لطیف لوکاں دیاں لطیف گلاں ہوندیاں نے اچھے طریقے نال سمجھا دیتا فرمان لگے یار نالے آنا مینوں اپنے رب کو ڈر آوندا ہے تے نالے اپنا آنا نالے ڈرنا ہے ڈر دی بھی ایک حد ہے ڈر دی بھی ایک حد ہے بندہ پوچھتا ہے کہ جی انہاں دے صحبت جڑی ہے نیکاں لوکاں دی تھوڑا عرصہ بھی اگلے دن گلاب دے پھول پا کے چودھری صاحب نے سانو بھیجے ایک لفافے دے وچ میں منڈے نو آخیا جا والد صاحب جیسے قبر مبارک دے اتنے جا کے پایا
پا کے تے لفافہ مخلین کسی اور کام آ جاتا. اس لفافے وچوں بھی خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ وچ پھل ہے نہیں سن اس ویلے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا آندے نے جیکر تینوں گلاب دی خوشبو دی خواہش ہے تے کی کرنا پے گا؟ گلاب دے پھول کول جانا پے گا. کیوں؟ خوشبو تے پھول وکھو وکھ نہیں کدے ہوئے، نکھڑ دے نہیں ہے کہ کما حقو ہو. کسی کپڑے جو خوشبو ہونی گلاب تے نہیں نا، این گلاب تے نہیں نا، این عطر او دے وچ پھول دے وچ. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. جے مولانا روم لکھتے نے بڑا اچھے قائدہ بزرگ نے فرماندے نے جے تیرا کدے کدے دل کرے کہ میں کدے اپنے خدا کو بواں تے پھر کی طریقہ ہے؟ فرمایا او نشیند در حضور اولیاء، او جا کے تے اللہ دیاں دوستاں کو بوے، اللہ بھی اتھے ہی ہے. یہ نہیں کدی ہویا کہ دوست دوست نو جدا چھڑ چھڑے. ایک بڑی پاکیزہ گل یاد رکھو، کدی یوں ہے کہ دوست ہوئے تے انہوں دشمناں دے ٹھہ چاڑ چھڑے. کدی کوئی کہ باپ اپنے بیٹے نو، کوئی بھائی اپنے بھائی نو چاہتا ہے کہ انہوں دشمناں دے والے کر چھڑی. فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی او ذات ہے جیڑا آتش پرستاں نو، دہریاں نو، مجوسیاں نو، جڑے نہیں مننے والے انہاں تک پالن آ رہے، انہاں نو پالدا پیا. فرماندے نے وہ اپنے نال کی کرم کردا ہوئے گا جیڑا بگانے پالن دیا ہے، جنہاں دا کوئی لین دین ہی نہیں، انہاں تے کرم کرن دیا ہے. وہ اپنے دوستاں نال کس طرح دا کرم کرتا ہے؟ کی گل بھی شروع کی تھی. وہ نہیں چاہتا کہ انہوں میں کسی دے حوالے کر دیاں. فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ مولا کریم کردا تے نہیں کوئی، کردا تے کوئی دوست اپنے دوست نو کسی غیر دے حوالے نہیں کردا، پر سانوں تیری بے پرواہی تے تیری علو شان تے مرتبت دے سامنے عرض کرنی پیندی ہے. رب لا تکلنی طرفۃ عین الی نفسی، اے اللہ پاک سانوں ساڈے نفس دے حوالے اکھ چپن تک بھی نہ کر. تو یہ جڑی چیز میں عرض تانوں کر رہا ہاں کہ شاخ دے نال پھل دا رہنا، شاخ دا درخت دے نال رہنا. ایک درخت جس وقت باہر دا دن چلے جان، خزان دے وچ ایک ڈالی کٹ لو درخت نال. مثلا پچھا خزان سے ہوں بہار شروع ہوئی، پھر خزان دے موسم جدو پتر چڑھ گئے تے ایک ڈالی کٹ کے تے درخت دے تھلے رکھ چھوڑو. پھر ویکھو بادے بہاری آندی ہے. بادے بہاری انہوں آندے نے جدے چلیاں باہر آوے. سبحان اللہ. سادی رحمت اللہ علیہ لکھتے نے تو پھوک دا قائل ہو پاویں نہ ہو، میں تینوں دی گل دا چھڑاں، ایڑا جان قائم ہے نا تے سر سبز تے شاداب تے بیمار ول ہوندے تے لوگ تے پاویں پھوک مارن نہ مارن، ساہ تے اولیاء اللہ لندے نے. انہاں دے ساہ جڑے نے ممد حیات وہ زندگی بخشتے ہیں. پاویں ہو پھوک ایوں کر کے نہ مارن، ساتھ لندے نے کہ نہیں؟ ہاں ہاں بھوک آؤندی ہے نہیں بھی باہر. فرماندے نے تو قائل ہو نہ ہو دھکے نال تینوں نوازتے نے. جس طرح سورج
کوئی روشنی نو منے نج نہ منے وہ دھکے نال روشنی پہنچاتا ہے. اس طرح فرماتے نے اللہ دے نیک بندیاں دے سانس ممد حیات زندگی بخشتے ہیں. اگے فرماتے نے کہ شاخ جیڑی کٹ کتی تے کول رکھ چھڑی، باد باری آئی، باد نسیم آئی، صبح دے چونکے آئے، درخت سر سبز و شاداب ہوئے، وہ جڑی شاخ تھلے پئی وہ تباہ نہ آئی. شاخ نے با زبان نے خود درخت نال گل کی بھی میں ہمیشہ سر سبز ہوں تھا، اج کی گل ہے میرے تے باہر کیوں نہیں آئی؟ انہیں درخت نے آخیا گل دارا تھلے وے کہ قانون قدرت ہے کہ باہر انہاں شاہاں تے آندی ہے جیڑیاں درخت دے نال لگیاں رہن، جیڑیاں درخت نالوں علیحدہ ہو جان انہاں تے باہر نہیں چلیا. تسی دیکھ لو قوماں کس طرح برباد تے تباہ ہوئی، اخلاق کس طرح بیڑا غرق ہو گیا، انسانیت دا جنازہ نکل چکا ہے. اے وکری گل ہے بندہ ٹھیک ہو جائے تو جیوندا رہے، جو کوئی جو بھی ہوئے اگوں ہاتھ چڑھیا، یہ نہیں گل کوئی. گل یہ کہ لوگ خود بخود تینوں انسانوں دے وچ شمار کریں. والد صاحب نے کسی پوچھا کہ حضور کامل دی کی نشانی ہے؟ یہ آپ نے ارشاد فرمایا جس جہاں پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، جتھے تیرا نام لیا جائے لوگ یہ نہ آکھن بڑا ٹھاگی، یہ نہ کوئی دے بھئی یہ لے جڑا دتو یہ نہیں ہو لبنا، یہ بڑا بدزبان ہی، یہ جھوٹا ہی، یہ اپنے نفع واسطے جو مرضی ہے کو خوا لو، یہ تو لیا یا ترائے پائی پھیردا ہوندا ہی. اے نہ آکھن ہو جس جہاں پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، جو نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کریں. دو گلاں یاد رکھو مسئلے، ایڑے نام بلاندے جے نا کسی دا ادھا نام بلانا، اینوں بھی منع فرمایا. ادھا نام نہ کسی دا بلاؤ، پورا نام بلاؤ. سبحان اللہ، یہ نام بلان کی گل کرنا. محمود غزنوی نے ایاز دے منڈے دا نام محمد سی، ایک دن آواز ماری او ابن ایاز گل سن جا. آخن لگا حضور دے کولوں کوئی غلام زادے کولوں غلطی ہوئی ہے، تساں اج ابن ایاز آکھیا نہ اگے بلاندے سو. فرمان لگے او تے بنا عام گل ہے تے میں بھاویں تیرے منڈے دا نام ہے نہ حضور والا، میں کدے بغیر وضو نہیں لیا. جس جہاں پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، ادھا نام لے کے نہ بلان. وہ ادھا نام تے ایک پاسے رہا، لوگ اور بڑا کچھ بکواس نال کر دیں گے. ایک گل یاد رکھو دوسرا بھی، لا یسخر قوم، کوئی قوم مسخری نہ کرے. قرآن شریف نے حرام قرار دیتا ہے کسی نو حجت بازی کرنی، کسی نال مسخری کرنی، کسی نو حقیر جان کے تے چھیڑ چھاڑ دی گفتگو کرنی، اینو حرام قرار دیتا. کردے نا کئیاں دی بڑی عادت ہوندی ہے، ہر ایک نو ٹھٹھا، ہر ایک نو مخول، نہ اپنی عمر ویکھنی، نہ بڑا ویکھنا، نہ چھوٹا ویکھنا، نہ بی بی ویکھنی، نہ بابا ویکھنا. فرمایا جاہلاں دا کام ہوندا ہے. تو کس طرح دا ہوئے؟ فرماندے نے جدوں تو خاموش ہوئے، جدوں تو خاموش ہوئے، تیری خاموش ہوندیاں بھی تیرے بچوں ہدایت دے چشمے پھٹتے نظر آؤں جڑا کول بگے. حدیث نال ثابت کیتا ہم القوم لا یشقى جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی ہم اندھیروں سے نکال دیتے ہیں. کی وجہ لکھتا سنتیا جس جہاں پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، جو نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کریں. جنہوں سامنے آدھے انہیں شاہ جی
وہ پچھوں بھی ذکر کرو تے آخو شاہ جی میں بڑیا بڑیا آلما کے نام سننا میں تمہیں دسدا نہیں گل کرنی تے ادھا نام لینا فلانے دی ہے گل فلانے دی ہے گل وہ کدا نام لینا پیا کدا پیا نام لینا سوچ تے صحیح کچھ ہوش دی دعا کر یہ یاد رکھو لکھا ہے اگر تو چاہنا ہے لوگ تیرا نام ادب نال لین کرن تے تو لوکاں دا نام ادب نال لیا کر گلا گزاری چغل بازی لوکاں نو حقارت نال دیکھنا مسخری کرنی فرماندے نے جاہلاں تے بیوقوفاں دے کام دانش مند ہوش مند سمجھدار لوگ جڑے نے وہ گل اے کم نہیں کرتے بعض دفعہ گل کو آ جاندی کرنی پیندی والد صاحب نے میں پوچھا میں کیا میں جن سال بھی ہوش دے وچ انہاں دے کول گزارے نے میں کدی اللہ دے فضل نال گل نہیں سی سنی کہ فلانا بندہ انج ہے ٹر جائے نا بندہ جس طرح ساری عادت ہے جیڑا بندہ ٹر جائے وہ برائی ضرور کرنی بندے بھاویں وہ واقف ہون بھاویں نہ ہو کوئی گل نہیں کدی کی پوچھا تساں یہ کتوں سیکھیا فرمان لگے یار سیکھنا کی سی ساڈے بڑے بھائی صاحب فوت ہو گئے تے 2 لڑکے تے 7 لڑکیاں چھڈ کے فوت ہو کوئی چھوٹے میں بھی وہ بندہ دیکھا جہاں ذکر آپ نے کیتا وہ نام سلطان سی آپ نے ارشاد فرمایا میرا دوست سی سلطان وہ کول بیٹھا ہوا سی اشاع پڑھی تے میں وہ گل کی میں آخیا بھائی صاحب فوت ہو گئے نے 7 لڑکیاں 2 لڑکے چھڈ کے فوت ہوئے آخر لگا اچھا جی اللہ رحم کرے گھڑی بیٹھا تو ٹر گیا ساڈا گھر کول نہیں لوہارا مسجد کے بالکل ہی نال سی وچ گلی سی فرمان لگے اسی اتنے محراب دے وچ لیٹ گئے ایک سفید ریش بڑے بزرگ منور چہرہ پاک صورت بزرگ خواب وچ ملے تے فرمان لگے یہ جہے نال گل کیتی 7 بھیناں تے 2 لڑکے یہ کچھ دے گیا ہی اساں آخیا خواب وچ نہیں دے تے کچھ نہیں دیا فرمان لگے وہ دن تے اے دن ہوئے نے جدوں سانوں سمجھ آ گئی کہ بے فائدہ سی گل دے نال ذکر کرنا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے مانگت کولوں منگن والا ہمیشہ رہندا خالی مانگت کولوں منگن والا ہمیشہ رہندا خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی بابر بادشاہ کتاباں تاریخیاں چ لکھا ہے باہر ایک دن سیر نو چلے گئے ایک بندہ پیا مکئی دی روٹی کھائے ساگ نال رسی کوڑ رکھی ہوئی کول چلے گئے آؤ جی کھا لو انہاں 2 برکیاں لا لیاں یہ بھی یاد رکھے ہوئے جس نے 2 مسئلے اگلے سمجھے نے نا کہ ٹھٹھا کرنا مخول کرنا الٹ بازی کرنی چگلی کرنی یہ 25 لوگوں کا کام ہے جدوں کوئی کچھ پیش کرے ایسا انداز نہ کرو کہ انہوں معلوم ہوئے کہ انہیں میری شاید کچھ بھی نہیں سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث آتی ہے فرماندے نے اگر کوئی میری دعوت کرے اور اس نے بکری دا کھور پکایا ہوگی کہ میں تامی قبول کرا ذرا خیال فرماؤ جی بکری دا کھور یعنی کھروڑے دا اگلا حصہ تب ہی اسی قبول کر لیں کی گل ایک پاگل مائی آندی ہے تسی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی اکھے ساڑے نال ذرا چلو اٹھ کے نال چلے گئے کدی اس گلی کدی اس گلی کدی اس گلی اچھا آگے ہوں جاؤ مائی کام کی سی ہے کوئی کام نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائی جڑی ہے کہ پاگل ہے تسی دے نال کس طرح ٹر پئے آپ نے فرمایا مینوں رحم
رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. عالمین یہ عالم جہان کیونکہ یہ بھی جہان وچ جس طرح سورج کدے یہ نہیں آخیا کہ حافظ نبینا ہے تو میں یہ منہ سے کیوں روشنی ڈالا. کسو ناقص چھوٹا بڑا ہر ایک نو روشنی ہو پہنچاتا ہے. اس طرح منو خدا تعالی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. پاگل مائی نو بھی یہ وہم نہ پوے کہ مینوں رحمت کو حصہ نہیں ملیا. چل لے چل. وہ کیا لوگ سن یار. جس وقت وہ کوئی پیش کرے لے لو تھوڑا جا. یہ نہ آخو میں پی کے آیا. تینوں کدو آتا پیا تو کدے نہیں پیتی پرانے بھوکے ہو تھی. پیش کرتا لے لو. ایک جھوٹھی صلح کرنی بھی مسئلہ یاد رکھیو دی منع دی. اپنے اگے 2 روٹیاں پہ نے بندہ کبھی ہے کلے تگڑا ہے بس ہاں کھا کے رجے گا. آؤ کھا لو جڑا لنگے آؤ کھا لو. بچوں نہیں دوجی کرتا. فرماتے نے جھوٹھی صلح کرنی بھی منع. ایک روٹی کھاندے نال ہاتھ ملانا تو سلام علیکم بھی منع. یہ بھی یاد رکھے. یہ آداب نے نا پتہ لگے. میں ایک باری اتنے شاید بیٹھے ہون گے سارے بھائی ہو انہوں نے میں 6 سال گزر گئے نے ایبٹ روڈ تے مولوی صاحب دے مسجد بیٹھے سن اعتکاف منڈے کوئی تو انہوں نے بھیجا اس طرح کام کر رہا. یہاں جا کے روٹی کھاندے ہوئے سلام علیکم نہیں. اے کتوں آئے ہو؟ انہوں نے میرا نام لیا. وہ اتوں آیا. آخر لگے بڑا افسوس کی گل ہے تو اتنے بہن والا چاہیے تھوڑی تینوں بہن اٹھن کا پتہ نہیں لگا. انہیں نہ کدے خیال چائی گل. پہلے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہوں سن تعلیم کے طور سے بیٹھن دی اٹھن دی تمیز دی گل کرن دی. بڑا فرق پی جاتا ہے. بہت فرق پی جاتا ہے. اللہ دیا ہزارہ رحمتیں ہوئی. اس نے 2 برکیاں لا لیاں انہوں خوش کرنے واسطے. نال آخن لگا کو کام پی گیا نا تے آمی آن کے تے اے میرا نام یہ نہ دسیا میں بادشاہ. جمعے کا دن سی زمیندار ویلا ہویا تے کچھ شے لین واسطے چلا گیا بازار. آخر لگا یار ایک بندہ بڑا وجی آدمی سی بڑا روب راہ والا پتہ تے نہیں بھلا وہ بندہ کون سی. لوگوں نے پوچھا بھی بابر کتنے بھی بابر کہڑا ہے. انہوں نے آخیا بھائی اس طرح بابر کا پتہ لگتا. سکندر رومی مر گیا. مائی سر تے باہر رکھی قبرستان چ روندی پھرے. ایک دن ویلے درد ہاتھوں لگا ٹپن تے اتوں آواز آئی افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر. تو خطا کا جواب بھی تو کدے آتا ہی. فرماتے نے پائی چل ہاں پائی چل ہاں پائی چل کدے دے گا ہی نہ جواب. یہ بڑی بڑی گل. آخر ویلے بہت بے قرار ہوئی. آواز آئی تھام لے دریائے غم بے سود نہ آنسو بہا. تو بڑے فخر نہ آنی ہے کہ فاتح دنیا ہے میرا پتر لیکن یاد رکھ میں ہو جے کہیں بنائے تھے کہیں مٹائے. یاد تھام لے دریائے غم بے سود نہ آنسو بہا. اس جگہ لاکھوں سکندر ہیں پڑے شاہ و گدا. اتنے تیرے پتر جے کہیں پے ہوئے اور ایک کہڑا سکندر ٹوٹنی ہے. یہ بڑی پاک گل ہے یاد رکھنے والی. جب اللہ والے چکے تو کی بننے لگا. لوگ آخیا بابا یہ کام کر تو مسجد کے بوئے کھلو جا تو مسلمان آتے ہیں جمعہ پڑھن. اتنے کھلوئی جی لوگ لنگن گے تو آپ پچھان لی بابر. اتنے بادشاہ بھی بابر ہے تو ہوئی کہیں مالے کی بابر. انہیں وہی کام ایسی اس طرح ٹوٹا بھجا ہی نماز شماز کے نیڑے کٹ ہی جاتا. سارے بندے مک گئے تو 2 اندر رہ گئے. آخر لگا میں اندر دیکھا صحیح اندر آن کے دیکھا کہ بادشاہ پچھلے نفل پیا پڑھتا تھا. دیکھ کے آخر لگا ہے بندہ. تجھے آخیا پچھا ہٹ کے رہو گا نا وہی بادشاہ ہی. کی پیا کرتا ہے. کدی
ننگا ہوں کدے تھلے سجدے ٹوٹ کے تھلے گوڈے منڈے مار کے جا پہ نالے نے بادشاہ یہ آپ نگ رگڑن دیا آخر لگا گل اصل ایک وہ بادشاہ ہے جتنے ہو جائے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ایک ایسی ہستی جس سامنے یہ جے بھی لرزہ بار اندام نے پریشان نے دست بستہ کھڑے نے سجدہ ریز نے کدے قعود کدے جلوس جلسہ کدے قیام کدے سجود سبحان اللہ آخر لگا اچھا یہ کدوں بھی بڑیاں ہستیاں نے بادشاہ تو ہوتے مینوں ہی جاج دسو بھلا انہاں آخیا آ تو وضو کوٹیاں تو کرایا کرا کے آخر لگے تم بھی ایتھے کر جڑا وہ کے چکے بڑی مہربانی کرتا ہوں بادشاہ جس نماز چھڈی نہیں سی اور نے بھی 2 رکعتاں نیت دتیاں اجلا نے بادشاہ نے سلام پھیر کے پوچھا کون سی بندہ آخر جی وہ بندہ ہے میں جلدی جانا سی پر خیر انہیں سلام پھیر لے تو پھر میں مل کے جانا جب سلام جٹ نے پھیریا تو پھر سجدے چ پی گیا آخر لگے ہوں میرا سجدہ کدا کرنا تو آئین اسلام تو اینا واقف بھی نہیں کوئی صاحب پی گیا ہی آخر لگا مجھے تو صاحب کا پتہ ہی نہیں میں تو اس گل کا شکریہ ادا کرنا کہ تیری ذات تو صدقے جاں میں بادشاہ دا بہ کے انتظار کرنے والا ایک ادنا دہقانی تے ایک معمولی زمیندار بندہ تیرے اگے سر جھکان دی وجہ نال اے دی بدولت اے مقام مینوں بخشیا کہ مینوں ہن بادشاہ اڑی کنڈیا سبحان اللہ اے وہ مقام جب اللہ تعالیٰ وال رجوع کیتا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں کافی ہوتا ہے تو صرف کمی جیڑی ہے وہ اس چیز یہ کہ اسی عبادت کر لینے ہاں سخاوت کر لینے ہاں محبت تو آ رہی ہیں کہ گل محبت تو ملتی ہے بس 2 منٹ کی گل سمجھ لو پھر کرنا کر کے ختم کرنا مثلاً ایک بندہ بڑے سونے بلب لواندا ہے بڑی اچھی طاقت دے لواندا ہے ٹوباں لواندا ہے پکے لواندا ہے پانی گرم کرنے والے آلات ٹھنڈے کرنے والے آلات کئی طرح دے جگمگا دیتی اپنی کوٹھی بڑی زینت بخشی لکھاں روپیہ بجلی تے صرف کر دیتا بجلی دے سامان تے بجلی تے نہیں بجلی دے سامان تے لو جی انہیں ویکھن والی گل ہے بھی جہاں کنیکشن ملنا ہے وہ بھلا کنی کی قیمتی ہے میں کمانا طور پہ چھڈو کس طرح لگی یا کی ہویا یا درخواست دیتی گل عام ایک ویکھن والی ہے جہے ویلے آئے لان والے انہوں نے وہ بوہے دے اگے کھمبا سی کوئی 2 گز تار ایویں کو 8 نے گز دی تار وہ نال جوڑ دیتی تے جو شے سی چلن لگ پئی گل یاد رکھو جدوں ٹیلی فون کرنا تے ایکسچینج والوں کرنا جی کی آندے ہو آخر میرا فلانے نمبر نال علاج کراؤ فلانے نال مینوں ملاؤ میں گل کرنی چاہنا یہ تو مینوں سمجھ آئی گل دی اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اولیاء اللہ ایکسچینج والے نے جنہوں نے کو نمبر ہے خدا یہ پوچھئے نا کہ بھائی جی تے ٹیلی فون کریے تو کس طرح کریے وہ آتا جی اسی ٹیلی فون جو گے تو نہیں وہی سارے گوانڈ لگا ہے اتنے کرو تو سانو ہی سمجھو ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یا او کا دے لفظ نے شرح کیتی اس گل دی تیرے کو اگر گناہ ہویا تے ایتھے آ جا یا اللہ جے تیرے نال عرض کرنی ہوئے تے کی طریقہ ہے فرمایا میرے محبوب تک پہنچ جا جے پھر رسائی ہو گئی
تے میرا بھی یہ تھان سمجھ تو اسی جگہ تو پاک ہاں اسی تینوں نمبر کی دسیے سارا مکان ہی کوئی نہیں تین نمبر ہوں نے مکانہ دے اس واسطے تو ایتھے ہی کر چھڑیا کر تیری مہراج ہے یہ لوح و قلم تک پہنچے اور میری مہراج ہے یہ تیرے قدم تک پہنچے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو گئی محبت قائم ہو گئی اور تصور مضبوط ہو گیا اور اللہ نہ لو لگ گئی سب غم چلے گئے ایک شعر عرض کرنے لگا بڑا ہی کم سبحان اللہ ان کی شفقت کی کم کر دیے ان کی شفقت غم کونین مٹا دیتی ہے ایس جہان دا غم ہی نہیں جانا انہوں دی نظر کرم نہ ان کی شفقت غم کونین مٹا دیتی ہے ہر قسم دا جاندے رکھو یوسف علیہ السلام دا قصہ جس وقت عورتوں نے گناہ کٹ لیا اپنے جسم تک دا پتہ نہیں لگتا ان کی شفقت غم کونین مٹا دیتی ہے اگر غم مٹانے نے تو کسی غم خار دی تلاش وہ ادو ود کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی مینوں بھی توفیق عطا فرمائے مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے مولا کریم کہہ دو اے مولا کریم ساڈے سب دے گناہ معاف فرما ہر ایک دی نیک مراداں پوریاں فرما ساڈے خطا معاف فرما اے مولا کریم کیا صاحب سے بھی رحم فرمائی ساڈے بزرگ نے تشریف لاندے نے مولا چودھری صاحب نے صحت دیں فضل خان راوات سے بھی رحم کری فضل کری مکان فرمائی یہ وہ بناوٹ کی گل نہیں خواہ مخواہ دل بھی آ جاتا ہے اپنے ساڈے محترم ڈاکٹر قمر حمید صاحب بھی تشریف لائے نے یا اللہ یہاں سے بھی رحمتاں فرمائی اور انہوں اور مزید مخلوق نال شفقت کرن دی اور مہربانی کرن دی اور توفیق عطا فرما اے یا اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما مولا کریم نہ داریں غیر از تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش بخش تیرے سوا کون ہے مولا رحم فرما ساڈے سب دے ماں باپ تے رحم فرما مولا کریم ہر ایک دی عزت و ناموس جان و مال دی محافظت فرما اللہ تجھے رکھتے